بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، ملک کا معاشی ہب کراچی ان دنوں حکمرانوں کی جانب سے کیے جانے والے فیصلوں، تعصب، اقربا پروری اور قدرتی آفات کی لپیٹ میں ہے۔ اس شہر کے مستقل مقیم خاص طور پر تعلیم یافتہ نوجوان اور تاجر برادری بے روزگاری، عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ یہ شہر کئی سالوں سے سانحات کی نظر رہا۔ چند سالوں کے دوران ہی عروس الباد شہر کے 20 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگاری کا شکار ہوئے۔ بولڈن اور ٹمبر مارکیٹ کے بعد عدالت عظمیٰ کی جانب سے دیے جانے والے فیصلوں، جس میں علادین پارک کی 650 دکانیں، جوبلی گارڈن مارکیٹ، ایمپریس مارکیٹ کی 500 سے زائد دکانوں کے بعد کوآپریٹو مارکیٹ اور وکٹوریا سینٹر میں ہونے والی آتش زدگی کے باعث 800 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ ان تمام سانحات میں تقریباً کراچی کے 20 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے اور 60 ارب روپے کا ان شہریوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن وفاقی و صوبائی دونوں حکومتیں اتنے بڑے نقصانات کے باوجود خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، جبکہ یہ شہر کراچی وفاقی حکومت کو 70% اور صوبائی حکومت کو 90% ٹیکس ادا کرتا ہے، پھر اس ملک کی معیشت کا پہیہ رواں دواں رہتا ہے۔ اتنا بڑا ٹیکس لینے کے باوجود اس شہر کے شہریوں کا نہ تو حکمرانوں کو کوئی احساس ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو۔ پشاور سے لے کر کراچی اور کراچی سے لے کر چمن بارڈر تک ایک ایک قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں سے لے کر ایک ایک کلرک تک بھی ان کی تنخواہیں کراچی سے ملنے والے ٹیکس سے ادا کی جاتی ہیں، لیکن کراچی کے شہریوں کے دکھ درد کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں۔ کراچی تو سب کا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کراچی کا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر کے شہری اپنے آپ کو ہمیشہ تنہا محسوس کرتے چلے آئے ہیں۔ سانحہ بولڈن مارکیٹ کی طرح سانحہ کوآپریٹو مارکیٹ میں بھی لگنے والی آگ کو مقامی تاجر ایک سازش قرار دے رہے ہیں۔ بعض تاجروں کا کہنا ہے کہ بیسمنٹ میں لگنے والی آگ نے یکایک پوری مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بعض تاجروں کا کہنا ہے کہ بیسمنٹ میں لگنے والی آگ اگرچہ شارٹ سرکٹ سے لگی ہوگی، لیکن فرسٹ فلور پر کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے آگ نے پوری مارکیٹ کو خاکستر کر ڈالا۔ طارق روڈ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر الیاس میمن نے پاکستان ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں مارکیٹوں میں لگنے والی آگ ایک سازش محسوس ہوتی ہے۔ اس سے قبل سانحہ بولڈن مارکیٹ اور ٹمبر مارکیٹ میں لگنے والی آگ کے بعد حکومت سندھ نے تاجروں کے لیے اچھے پیکیج کا اعلان کیا تھا، جس سے تاجروں کی خاصی مدد ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سانحہ کوآپریٹو مارکیٹ وکٹوریا سینٹر کے سلسلے میں حکومت پوری طرح رابطے میں تو ضرور ہے۔ گزشتہ روز ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کوآپریٹو مارکیٹ کا دورہ کیا اور تاجروں کو تسلی بھی دی تھی کہ وہ کراچی کے تاجروں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے احکامات کی روشنی میں نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ الیاس میمن نے بتایا کہ مرتضی وہاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تاجروں کے ساتھ ایک میٹنگ کال کرنے والے ہیں۔ تمام صورتحال سے وزیر اعلیٰ سندھ کو آگاہ کیا جا چکا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی گفتگو اتوار کے روز کر گئے تھے۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ کوآپریٹو مارکیٹ میں اتوار 14 نومبر کو آگ لگی تھی، تاہم 4 روز گزر جانے کے باوجود نہ تو دوبارہ صوبائی حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ متاثرین کی داد رسی کے لیے پہنچا ہے۔ جبکہ 2018 کے انتخابات میں کراچی کے شہریوں نے تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ یعنی قومی و صوبائی اسمبلیوں میں سب سے زیادہ سیٹوں پر کامیابی دلوائی تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ 30 سالوں سے کراچی پر حکمرانی کرنے والی متحدہ قومی موومنٹ کے
منتخب یا غیر منتخب کوئی بھی نمائندہ تاحال انسانیات پر متاثرین کے دکھ کا مداوع کرنے نہیں آیا۔ سینکڑوں خاندان فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ اس موقع پر کراچی الیکٹرانک مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری حاجی ناصر ٹک نے بھی پاکستان ٹائم نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کی جلد از مالی مدد کی جائے، بصورت دیگر ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ناظرین، میرے چینلز کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔